تو آپ ایسا سوشل ورک نہ کیا کریں نا امی. آج پورے 10 دن ہو گئے ہیں شوکت صاحب, پورے 10 دن میں ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہوں سارا دن. کبھی شاہ عالمی, کبھی سوئے بازار, کبھی مال روڈ, کبھی انارکلی. ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. اور آپ کی بھابھی سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ بانو بازار کی چاٹ ہی کھلا دے, کوئی ٹھنڈی بوتل ہی پلا دے. میں اپنے ہینڈ بیگ میں کیلے اٹھائے پھرتی ہوں. آپ اس کے ساتھ نہ جایا کریں شاپنگ کرنے. پھر آپ کی بھابھی کہیں گی کہ میری بیٹی کی شادی ہے, کسی کو پرواہ ہی نہیں, کوئی شاپنگ کرنے بھی ساتھ نہیں جاتا. تو امی آپ چچی جان کو بتا دیا کریں نا کہ آپ تھک گئی ہیں, آپ زیادہ نہیں چل سکتی. کل میں پورے 4 گھنٹے بیٹھی ہوں جیولرز کی دکان پر, اور مجھے پتا ہے کہ آخر میں اس کا اجر کیا ملنا ہے. الٹا کوئی قصور ہی نکل آئے گا میرا. دیکھیں, اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ انہیں صاف صاف بتا دیں. بتا تھوڑی سکتی ہوں, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں شوکت صاحب کہ لوگ کتنے سیلفش ہوتے ہیں. جب میری صبا کی شادی تھی تو آپ کی بھابھی نے کبھی پوچھا تک نہیں, آرام سے مہندی والے دن آ گئی مکیش والی ساڑی پہن کر. ہاں بس وہ بھابھی جی کا مزاج شروع سے ایسا ہی ہے کچھ. اتنی سیلفش, توبہ. آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب ساجد بھائی بیمار ہوئے تو بھی یہ دونوں ماں بیٹیاں رات کو کبھی اسپتال میں ٹھہری ہی نہیں, کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. یہ تیرا کالج سے آنے کا وقت ہے, اور گاڑی بھی ساتھ لے جاتی ہے تاکہ کوئی اور گھر سے باہر ہی نہ نکل سکے. ابو آج ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. جب میں آج کالج سے واپس آ رہی تھی تو اچانک السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے ہمایون صاحب کی؟ میرے خیال میں انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوگی, شاید 1 بوتل, شاید زیادہ. کیا مطلب؟ ان کا بلڈ گروپ A پازیٹیو ہے. اگر ہمیں 1 گھنٹے تک بلڈ مل جائے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں, ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ بلڈ بہت زیادہ آ گیا ہے. جی میں کوشش کرتی ہوں, لیکن میں کیسے معلوم حاجی صاحب, کیسے؟ کبھی اخبار نہیں پڑھتی ہو بیٹا؟ روز تو اخبار میں خبریں چھپتی ہیں. ہم جیسے بد نصیب باپ روز آنکھ کرتے ہیں اولاد کو, سمجھ لو. اخبار کے آنکھ نامے درست ہوتے ہیں, لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ بہت سافٹ آدمی ہیں. پھر آپ کیسے اتنے پتھر دل بہیو کر رہے ہیں؟ ایسا ہی لکھا تھا کہ میں آہستہ آہستہ پتھر دل بن جاؤں. یہ کچھ رقم ہے, اسے پرائیویٹ وارڈ میں رکھو, اس کے لیے بلڈ خریدو, لیکن اس بات پہ اصرار مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ اسے ملنے کے لیے اسپتال جاؤں. آپ میرے ساتھ ایک بار بھی نہیں چلیں گے ہسپتال؟ میں تو کئی بار گیا ہوں ہسپتال. پہلی مرتبہ جب وہ گنڈوں سے لڑا اور اطلاع ملی کہ وہ ہسپتال میں ہے تو گھر سے ہسپتال کا راستہ ختم نہیں ہوتا تھا. کیا نام بتایا تم نے؟ ہینا شوکت. گھر میں مجھے سب ہنی کہتے ہیں. تو ہنی کئی مرتبہ ہسپتال سے لایا, کئی مرتبہ پولیس اسٹیشن سے لایا, بہت دفعہ اس کے جعلی چیک ادا کیے جو اس نے لوگوں کو دے رکھے تھے. اتنا کچھ ہو چکا ہے, اتنا بہت کچھ ہو چکا ہے کہ اگر ہم خواب میں بھی واپس جانا چاہیں اور خواہش کریں کہ ہم دونوں میں شکر رنجی نہیں ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ زیادتی میں اس پر نہیں, اپنے آپ پر کر رہا ہوں. میں باپ ہوں, اسے ملنا چاہتا ہوں, لیکن وہ باپ کو نہیں ملنا چاہتا. پھر ملاقات کیسے ہو؟ میں تو پروڈیگل سن کی واپسی کا جشن منانا چاہتا ہوں, بشرطی کہ بیٹا واپس لوٹ آئے. لیکن بیٹا ہو تو لوٹے. آپ میرے ساتھ چلیے, وہ ضرور لوٹ آئیں گے. ہم تو کئی برس ہوئے اس کو رو پیٹ چکے ہیں نا, بہت مرتبہ. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا لہو ہسپتال میں ڈونیٹ کروں اور ہمایون صاحب کے لیے پازیٹیو کا انتظام کروں. میرا بلڈ گروپ ان سے نہیں ملتا. یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. اگر تم اپنا لہو پھینکنا چاہتی ہو نا تو یہ تمہیں اختیار ہے. تم پاگل ہو سرین, تمہیں کیا چٹی پڑی تھی لہو دینے کی؟ باجی سرین سے لہو نکالتی تو کیا میں اسے مرنے دیتی بغیر لہو کے؟ کیوں, تم نے ٹھیکہ لے رکھا اس کے جینے مرنے کا؟ بھائی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا, لیکن اسے لہو دینے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اپنا لہو ٹیسٹ کروایا, B نیگیٹو نکلا. بڑی مصیبت پڑی. شکر ہے ایک اور مریض سے ایکسچینج ہو گیا تھا.
बाजी वो मोटरसाइकिल अस्पताल में ही? मोटरसाइकिल पुलिस वाले ले गए। आप मोटरसाइकिल ही ले आती, मैं चलाना सीख जाता। सबा, तेरे मियाँ का फोन आया, जा अटेंड कर। तू कहाँ से आई है महारानी? एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। अस्पताल से अम्मी। देखना कहीं कोई और ही चल न चढ़ाना खैर से। क्या मतलब अम्मी? जिसको उसके माँ बाप ने छोड़ रखा है तो आखिर कोई अच्छी खासी वजह होगी उसको छोड़ने की। कभी कभी माँ बाप भी तो इतनी मोहब्बत नहीं देते जितनी मोहब्बत इंसान को जरूरत होती है। उसका बिल न ले आना घर, हमारी इतनी पसली नहीं है कि मुफ्त के बिल भरते फिरे। बिल तो उसका बाप देगा, उसने वादा किया है। फिर भी केयरफुल होना चाहिए ही ना। मेरी तरह खामखा लोगों की मदद करती फिरेगी तो आखिर में वही कुछ मिलेगा जो मुझे मिला। आपको क्या मिला अम्मी? किंगा। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल शुभा भी नहीं किसी पर? मुझे तो कार का रंग भी नहीं याद, बस सब कुछ आनंद फानंद हो गया। आई एम सॉरी, मैं किसी और वक्त आ जाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमने तो आपका शुक्रिया भी अदा करना था कि पहले आप वकुआ से इन्हें उठा कर लाए, फिर हमने इन्फॉर्म किया। कमाल है, मैं एक जख्मी को कैसे सड़क पे छोड़ के चली जाती। चले जाते हैं लोग बड़े आराम के साथ। वो लोग भी सच्चे, सारी लीगल इम्प्लीकेशन से डरते हैं, खामखा बकमक में शामिल नहीं होना चाहते। ये तो एक तरह से क्रिमिनल का साथ देना हुआ ना। जी हाँ, अमूमन आम लोग उन्हीं का साथ देते हैं। अच्छा मयूर साहब, हमें जा दी, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मैं उठ नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।